شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انبیاء و مرسلین کا آخری گروہ اسحاق علیہ السلام سے ہے۔ زکریہ اور عیسیٰ علیہ السلام آپس میں خون کے رشتے اور وقت اور مقام کی قربت سے جڑے ہوئے۔ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودی علماء کو زمین پر حکومت کرنے اور ایسے احکام جاری کرنے کا اختیار دیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی بالادستی اور ان سے بالاتر ہوں۔ بنی اسرائیل نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ افراد کے طور پر دوسری نسلوں پر بلند کر لیا تھا۔ بنی اسرائیل کی طرف نسل در نسل انبیاء و مرسلین بھیجے گئے تاکہ انہیں راست پر لائیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ انحراف کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کی امت میں نئے سرے سے رہنمائی کے لیے کوئی اور نبی مبعوث ہوا۔ اس کے باوجود بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے پیغامات، نشانیوں اور احکامات کو مسلسل جھٹلاتے رہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے نازل ہونے والے انبیاء کے آخری دور میں ان کا رویہ بگڑ گیا اور انہوں نے رسولوں اور انبیاء کو قتل کرنے تک کا سہارا لیا۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل میں عمران نام کا ایک شخص رہتا تھا۔ وہ اپنی پرہیزگاری کی وجہ سے اس قدر مشہور تھا کہ ان کا شمار اب تک کے بہترین خاندانوں میں ہوتا تھا۔ وہ کوئی نبی یا رسول نہیں تھے، لیکن ان کا خاندان اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں اتنا عظیم اور بلند تھا کہ قرآن میں ایک پوری سورت اس کے نام سے منسوب ہے۔ عمران کی ایک نیک بیوی تھی اور اس کی بہن کی شادی زکریہ علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ زکریہ علیہ السلام کی کہانی ان کی جوانی کے آخر میں شروع ہوتی ہے جب وہ بوڑھے تھے۔ اب بنی اسرائیل کے نبی اور رسول تھے۔ اب داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی براہ راست اولاد ہیں، اور اب کی سرگرمیوں کا مرکز بیت المقدس میں تھا جہاں کبھی ہیکل سلیمانی موجود تھا۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ زکریہ علیہ السلام بڑھئی تھے، اپنے سادہ زندگی گزاری اور محدود مالی وسائل کے حامل تھے۔ اگرچہ انہوں نے ایک سادگی کی زندگی گزاری، زکریہ علیہ السلام مسلسل اللہ تعالیٰ کے شکر گزار تھے اور اپنے طرز عمل میں انتہائی عاجز تھے۔ اپنے دور کے اجداد ابراہیم علیہ السلام کی طرح وہ اور ان کی بیوی پہلے ہی بغیر اولاد کے انتہائی بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے۔ اب علیہ السلام نے پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے بے اولاد نہ چھوڑ جبکہ تو سب سے بہتر وارث ہے۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 39۔ جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا۔ اس میں سرداری و بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجہ کا ضابط ہوگا، نبیوں میں سے ایک نبی ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ مزید برآں اس بیٹے کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ خود اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نام رکھا جس کا تاریخ انسانی میں کبھی کوئی وجود نہیں تھا۔ علیہ السلام تمام تر مشکلات کے باوجود اپنے والد کی زندگی میں اتنی دیر سے پیدا ہوئے۔ اس نے ایک ایسی زندگی گزاری جو مثالی تھی اور زکریہ علیہ السلام کی تمام دعاؤں کو پورا کیا۔ وہ ایک مثالی بیٹا تھا، وہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے غیر معمولی طور پر وقف کرنے والا بندہ تھا، بلکہ وہ اپنے والدین کے لیے بھی مہربان اور فیاض تھا۔ علیہ السلام کو بے دردی سے قتل کیا گیا اور ان کے قتل کا طریقہ سر قلم کرنا تھا۔ ان کا کٹا ہوا سر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، تاہم بحران مزید گہرا ہوتا چلا گیا۔ اطلاعات کے مطابق یحییٰ علیہ السلام کے قتل سے حوصلہ افزائی ملنے کے بعد بنی اسرائیل نے ان کے والد کے بھی خلاف ہونے کا فیصلہ کیا۔ نفرت اور تباہی پر تلا ہوا ایک ہجوم زکریہ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے نکلا۔ یہودی روایات کے مطابق زکریہ علیہ السلام فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ایک درخت نے اپنے تنے کو کھول دیا اور زکریہ علیہ السلام کو اپنے اندر چھپنے دیا، لیکن اتفاق سے کپڑے کا ایک چھوٹا سا حصہ باہر پھنس گیا۔ شیطان نے یہ دیکھ کر اس سے فائدہ اٹھایا۔ اس نے انسان کا روپ دھار لیا اور بنی اسرائیل کو بتایا کہ زکریہ علیہ السلام یہاں چھپا ہوا ہے۔ بعض اطلاعات کے مطابق تعاقب کرنے والوں نے شروع میں درخت کو آگ لگانا چاہا، لیکن پھر فیصلہ کیا کہ درخت کو نصف سے کاٹا جائے اور اس میں زکریہ علیہ السلام بھی تھے۔
اس طرح اب علیہ السلام کی زندگی کا اچانک خاتمہ ہوا، انتہائی صفاقانہ اور خونخوار طریقے سے، اور ان لوگوں کے برے ہاتھوں سے جن کی وہ رہنمائی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔